بالکل. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی نام بتائیے اپنا. جی صاحب جلیبی سے سوال. جلیبی مسجد میں جب ہم داخل ہوں گے تو کیا کریں گے؟ کون سی دعا؟ اللہ مفتح لی. پہلے دایاں پیر رکھیں گے یا بایاں؟ دایاں پیر پہلے رکھیں گے یا بایاں پیر رکھیں گے؟ دایاں پیر رکھیں گے پہلے. رائٹ رکھیں گے یا لیفٹ رکھیں گے؟ رائٹ پیر رکھیں گے. ہاں جی. اور باتھ روم میں اس کے اپوزٹ بایاں پیر ہے نا. ہاں تو دایاں پیر رکھیں گے مسجد میں اور اس کے بعد پڑھیں گے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور جب نکلیں گے تو اللہم انی اسألک من فضلک. اللہم انی اسألک من فضلک. تو جب مسجد میں صرف یاد نہیں رکھنا ہے بیٹا, اسے پڑھنا بھی ہے. جب مسجد میں داخل ہوں 5 مرتبہ ہم مسجد میں جاتے ہیں نا, تو داخل ہوتے وقت پڑھیں گے اور نکلتے وقت پڑھیں گے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ جی. یہ آپ کا 1 ہفتہ تک کے لیے ہوم ورک ہے, ٹھیک ہے؟ بہت خوب. بہت بہت شکریہ جلیبی. اور ہمارے ساتھ ایک کالر اور ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام بتائیے اپنا. رضا فیصل. جی رضا فیصل, آپ سے ایک آسان سا سوال ہے. کبائر یا بڑے گناہ کسے کہتے ہیں؟ کبائر ان گناہوں کو کہتے ہیں جس کے لیے جہنم کا ذکر آیا ہے, جیسے کہ نماز نہ پڑھنا, زکوٰۃ نہ دینا. جی جی. یا اللہ تعالیٰ نے اس کے تئیں غصے کا اظہار کیا ہے, یا کوئی سزا مقرر کی گئی, جیسے لا يدخل الجنت نمام, چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو چغلی کھانا کیا ہو جائے گا؟ چغلی کھانا کبیرہ گناہ ہو جائے گا. جی بہت خوب, جواب صحیح. بالکل صحیح. رضا آپ ہمیشہ صحیح جواب دیتی ہیں اور بہت اچھی طرح جواب دیتی ہیں, تفصیلی جواب دیتی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ہم کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. اچھا میرے خیال سے ہاں, تو آپ کا جو سوال تھا اس سوال کی طرف ہم آتے ہیں جی. کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی نظر میں دیکھ کر کے ہی لوگ آپ کی باتیں سنتے تھے اور آپ سے متاثر ہو جاتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے انسان تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی تو لوگ دیتے ہی تھے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سچائی آپ کے چہرے سے جھلکتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں سچائی تھی, آپ کے رویے میں سچائی تھی, اور آپ کی گفتگو میں سچائی تھی. اسی لیے جب لوگ آپ کو دیکھتے تھے اور آپ کی باتیں سنتے تھے تو متاثر ہوتے تھے, یہاں تک کہ اسلام قبول کر لیتے تھے. آپ دیکھیں کہ طفیل بن عمر الدوسی قبیلہ دوس کے سردار ہیں, مکہ آتے ہیں, کعبہ کا طواف کر رہے تھے. مکہ میں داخل ہوا تو داخل ہونے سے پہلے مکہ کے لوگوں نے اتنا کان بھرا تھا, ان کو اتنا کان بھرا تھا کہ انہوں نے اپنے کان میں روئی ٹھونس لی تھی کہ ایک انسان کی بات نہیں سننا ہے, کیونکہ اس کا جادو سب پر چل جاتا ہے. جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ میں تو سمجھدار انسان ہوں, قبیلہ دوس کا سردار ہوں, صحیح غلط میں تمیز کر سکتا ہوں, آخر کیوں کان میں روئی ٹھونس کر کے رہیں؟ چنانچہ انہوں نے کان سے روئی نکالی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے, ان کے قریب ہوئے, ان کی باتیں سنی, قرآن کی تلاوت سنی. یہ سننا تھا کہ دل کی دنیا بدلی, اور اسی جگہ پر فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے ضماد ازدی. کالر ہیں, کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام بتائیے اپنا. جرجیس محمد داؤد. جرجیس, غیبت کسے کہتے ہیں بیٹا؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت, غیبت سنا آپ نے کبھی؟ نہیں سنا. غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا عیب بیان کرنا. اگر ہم کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا عیب بیان کرتے ہیں تو قرآن میں کیا کہا گیا اس کے بارے میں پتہ ہے بیٹا؟ جی ہاں, کیا کہا گیا ہے؟ کہ گویا کہ آپ اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں.
یہ کہا گیا ہے. اچھا چلیے قرآن کی تلاوت کے آداب بتائیے, کوئی ایک ادب بتائیے. قرآن پڑھنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ وضو کرنا چاہیے. وضو کرنا چاہیے. اور قبلہ. ہاں قرآن کو ٹہر کے پڑھنا چاہیے. ہاں ٹھہر کے پڑھنا چاہیے, سمجھ کے پڑھنا چاہیے. اسی طریقے سے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں گے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت خوب بیٹا, جزاک اللہ خیر. بالکل صحیح جرجس, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی اچھا, اس وقت کالر نہیں ہاں, ہے جی. تو ہم بات کر رہے تھے ضماد ازدی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا, کہ یہ مکہ میں آئے تھے تو مکہ کے لوگوں نے ان کو بھی وہی اکسایا, کہا کہ دیکھو محمد سے بچ کر کے رہنا, کیونکہ وہ پاگل انسان ہے. ایسے ہی بولا تھا معاذ اللہ, پاگل انسان ہے, وہ سماج سے لوگوں کو کاٹ دیتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ میں تو اس کا علاج کرتا ہوں. چنانچہ ان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوا اور کہا کہ جب وہ آدمی ویسا ہے اور ان کو پاگل پن کی بیماری لاحق ہو گئی ہے, جادو وغیرہ کی بیماری لاحق ہو گئی ہے, تو میں تو اسی کا علاج کرنے والا انسان ہوں. میں جاتا ہوں, دیکھوں گا اور ان کی بیماری ٹھیک کر دوں گا. چنانچہ وہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھیں میں نے سنا ہے کہ آپ کو یہ بیماری لاحق ہے اور میں اس کا علاج کرتا ہوں, اس لیے آپ مجھ سے اپنا علاج کرا لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ بیٹھیے اور اس کے بعد خطبۃ الحاجہ پڑھتے ہیں. خطبۃ الحاجہ وہ خطبہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ الی آخری, پوری خطبۃ الحاجہ پڑھتے ہیں. ابھی اما بعد ہی کہا کہ دوبارہ سنائیے. دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا, ابھی کوئی گفتگو نہیں کی تھی, سے بارہ سنا تو کہا کہ یہ تو کلام ایسا ہے کہ اعلیٰ قسم کا کلام ہے, اور یہ کلام دراصل یہ اس بات کی طرف اشاریہ ہے کہ اس میں بہت جان پائی جاتی ہے. چنانچہ اسی وقت انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے, آپ کو ملاقات کر کے عجیب طریقے سے لوگ متاثر ہوتے تھے. بالکل. ہمارے ساتھ ایک کالر لیتے ہیں.